مقبوضہ کشمیر میں فائرنگ سے 26 سیاح ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ سیاحوں کو پہلگام کی 22 سرن وادی میں نشانہ بنایا گیا۔ سیاحوں پر حملہ یا بھارتی فالس فلیگ ڈرامہ۔ بھارتی میڈیا اور را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ کیا گیا۔ بھارت روایتی طور پر کسی غیر ملکی سربراہ کے دورے یا اہم موقع پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچاتا ہے۔ بھارت ڈرامہ رچا کر دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا چاہتا ہے۔ سیاحوں پر مبینہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر بھی ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے ناکام ہو چکی ہے۔ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا سینٹ سے واک آؤٹ۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا پانی کے مسئلے پر دیوار سے لگائیں گے تو دمادم مست کلندر تو ہوگا۔ پی پی کو ٹھوک بچا کر مزاحمتی سیاست کرنا آتی ہے۔ حکومت معاملے پر سنجیدہ نہیں، ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ پانی زندگی موت کا مسئلہ ہے، اسی لیے سینٹ سے واک آؤٹ کیا۔ مسئلہ حل کرنا ہے تو حکومت متنازع منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کرے۔ قومی مسئلے پر سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ ہم ملک گیر پارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، پانی کے مسئلے کو مسلسل اجاگر کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی حلیف جماعت ہے، آئین کے مطابق بیٹھ کر بات ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پی پی سے اجلاس میں شرکت کی اپیل۔ کہا نہروں کے معاملے پر کوئی چیز بلڈوز نہیں ہو رہی۔ رانا ثنا نے سندھ حکومت سے باضابطہ رابطہ کیا۔ سینیٹر شبلی فراز بولے نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا موقف منافقانہ ہے۔ صدر نے پہلے اس کی حمایت کی، بعد میں خطاب میں مخالفت کی۔ عمر کوٹ کے ضمنی انتخابات میں سندھ کے عوام نے پی پی کو ٹرک کر دی۔ اپوزیشن ارکان کا نہروں کے معاملے پر احتجاج۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ارکان کے پانی پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے۔ پیپلز پارٹی نئی نہریں نہیں بننے دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ڈٹ گئے۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا سندھ کے عوام میں بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے۔ احتجاج کرنے والے کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے، منصوبہ کسی نے بھی بنایا ہو، وفاق نے ابھی تک اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ وزیر اعظم کو نتائج کا معلوم ہے، امید ہے انصاف سے کام لیں گے۔ طنز کرتے ہوئے کہا کپاس کی پیداوار بڑھا نہ سکے، ریگستان آباد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھارت میں کینال کے نتائج چیٹ جی پی ٹی سے چیک کر لیں۔ انگریز دور میں بھی کینالز منصوبے مسترد کیے گئے تھے۔ سندھ اور پنجاب کے وزیر اطلاعات آمنے سامنے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ سڑکیں بند کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں، انہیں علی امین گنڈاپور سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ مراد علی شاہ کو سندھ سے زیادہ پنجاب کے کسانوں کی فکر ہے۔ کیا سندھ میں کاشتکار نہیں؟ کیا وہاں گندم کی قیمت مقرر کر دی گئی؟ شرجیل میمن نے جواب دیا آخری بار کہہ رہے ہیں، شہباز شریف اپنے لوگوں کو سمجھائیں، ہم نے بھی شعلہ بیانی کی تو بات نہیں بنے گی۔ پنجاب حکومت وفاق کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہے، ہم آج اعلان کر دیں خدا حافظ تو واہ واہ ہو جائے گی۔ چاہتے ہیں نظام اور اسمبلیاں چلیں۔ وزیر اعظم کے مشیر کے سندھ کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے۔ رانا ثنا کا ایاز لطیف پلیجو، زین شاہ اور راشد محمود سمرو کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نہری منصوبے پر بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دی۔ رانا ثنا نے کہا وزیر اعظم نہری منصوبے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان جے یو آئی کے مطابق راشد سمرو نے کہا سندھ کی سیاسی جماعتوں اور وکلا کو بھی اعتماد میں لیا جائے، مذاکرات سے پہلے کینالز پر فوری کام روکا جائے۔ سندھ کے داخلی راستے پر آلو کے 250 کنٹینرز پھنس گئے۔ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز کہتے ہیں کنٹینرز بندرگاہ نہ پہنچے تو مال خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ آرڈرز منسوخ ہوئے تو ایکسپورٹرز کے ساتھ کسانوں کو بھی نقصان ہوگا۔ کراچی چیمبر کا سکھر کے قریب دھرنے سے شاہراہ کی بندش پر تشویش کا اظہار۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں سامان کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے، ملکی تجارت، برآمدات اور ساکھ کو شدید خطرات لاحق ہیں، حکومت فوری مسئلہ حل کرے۔ کراچی سے اندرون سندھ اور پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بھی متاثر۔ لاڑکانہ اور سکھر میں 800 کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، حکومت سڑکیں کھلوائے،
آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل نے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا۔ امریکہ سے ٹیرف رکاوٹیں ختم کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی مصنوعات کے لیے پاکستانی منڈیوں کے دروازے کھلنے چاہیے۔ پاکستان امریکہ سے مزید کپاس سویابین خریدنے کا خواہش مند ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عالمی جرید بلومبرگ کو انٹرویو، کہا معدنیات کے نئے شعبے میں امریکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات، اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا ترقیاتی بجٹ سے صوبائی امور کے ترقیاتی منصوبے ختم کرانے کا مطالبہ۔ پاک افغان بہتر تعلقات دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں۔ ہمسایوں کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ دعا ہے وزیر خارجہ کے دورے کے اچھے نتائج نکلیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دہشت گردوں کو سخت پیغام جانا چاہیے، دہشت گردوں کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو آج بھی ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کو بھی ناکے پر روک لیا گیا۔ وکیل فیصل چودھری، فیصل ملک اور عثمان گل کی بانی سے ملاقات کرائی گئی۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا 1 ماہ سے اپنے بھائی سے نہیں ملے۔ سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، ظہیر عباس ہمارے کیسز دیکھ رہے ہیں، کیس لڑنے والے وکیلوں کو ہی ملنے دیں گے تو وہ کیس کس سے ڈسکس کریں گے؟ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں فریقین کے دلائل مکمل۔ الیکشن کمیشن میں دوران سماعت ممبر کے پی اکرام اللہ نے ریمارکس دیے۔ پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے آپ نے 4 سال میں الیکشن کرانے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا آئین تو 90 روز میں الیکشن کا بھی کہتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سوال کیا بیرسٹر گوہر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین کیسے بن سکتے ہیں؟ وکیل عزیز بھنڈاری بولے لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک رکھا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا فیصلہ کر چکے فائنل آرڈر پاس نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی وکیل نے اعتراض کیا اگر فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا ہے تو پھر سماعت کا کیا فائدہ؟ اکبر ایس بیابر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگی تو موجودہ قیادت ذمہ دار ہوگی، پیسوں کی بندر بانٹ کر رہی ہے، اکاؤنٹ اور اثاثے منجمد کیے جائیں۔ پانچ اکتوبر کو احتجاج اور پولیس تشدد کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ جاری کیے۔ پولیس نے موقف اپنایا، کئی مرتبہ طلبی کے باوجود علی امین گنڈاپور سمیت دیگر شامل تفتیش نہیں ہو رہے۔ کراچی میں آج بھی شدید گرمی، پارہ 39 سینٹی گریڈ لیکن شدت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی۔ سمندری ہوائیں بند، حبس کی کیفیت رہی۔ لسبیلا نواب شاہ میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو، سکھر، حیدرآباد اور تربت میں 41 ڈگری تک پہنچ گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی شدید گرمی رہی۔ علیحدگی پسندوں کی تحریک کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ حقوق کے لیے پرامن جدوجہد ہی واحد راستہ ہے۔ پرتشدد احتجاج نقصان کا باعث ہے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں سرکاری ملازمتوں میں بلوچستان کے حوالے سے کوئی امتیازی قانون نہیں بنایا گیا، یہ معاشی اور سیاسی مسئلہ نہیں، بیانیے کی جنگ ہے۔ اساتذہ کے بائیکاٹ پر بلوچستان میں انٹرمیڈیٹ امتحانات 3 ہفتے کے لیے ملتوی۔ نئے چیئرمین بورڈ کی تعیناتی پر کالج اور اسکول اساتذہ نے امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ آج بلوچستان میں پہلا پرچہ تھا، 3 ہفتے بعد امتحانات کا نیا شیڈیول جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کا جائزہ اجلاس۔ مریم نواز نے پلسر گولڈ اور آئرن سے متعلق جامع بزنس پلان طلب کر لیا۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے آسان اور قابل عمل منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ معدنیات کے خزانے کی نگرانی مؤثر بنانے کا حکم۔ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا پلسر گولڈ پروجیکٹ سے 33,000 کلو سونا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ ٹیرف سے انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ شدید متاثر۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں آج فی اونس سونا $95 مہنگا ہو گیا۔ قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح $3490 پر پہنچ گئی۔
ماہرین کا کہنا ہے چین اور امریکہ کے درمیان ٹیرف تنازع بین الاقوامی منڈی میں قیمتی دھات کی قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ چین نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے 2.8 ٹن سونا خریدا۔ بھارت نے اپنے ذخائر میں 3 ٹن سے زائد سونا خرید کر اضافہ کیا۔ امریکہ، UAE، ترکی، ایران، سعودی عرب اور انڈونیشیا بھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے سونے کی بڑی خریداری کرنے لگے۔ وزیر اعظم سے چینی اسپیس ٹیکنالوجی کمپنی گلیکسی اسپیس کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا چین ہمارا انتہائی قابل اعتماد دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ اسپیس ٹیکنالوجی کی سیٹلائٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ گلیکسی اسپیس نے پاکستان کی اسپیس ٹیکنالوجی انڈسٹری میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سے روانڈا کے وزیر خارجہ اولیویو JP کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے روانڈا کو اسلام آباد میں اپنا مشن کھولنے پر مبارکباد دی۔ اولیویو JP کا کہنا تھا کہ پاکستان سے تجارتی اقتصادی تعلقات مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب کا دورہ ملیشیا۔ میزبان وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ڈیجیٹل اکانومی میں FATF کی گائیڈ لائن سے مستفید ہونے پر اتفاق۔ بلال بن ثاقب نے کہا ملیشیا نے کرپٹو معیشت میں بہتر ریگولیشن بنائی ہے۔ ڈیجیٹل اکانومی میں سکوک سمیت دیگر حلال سرمایہ کاری میں باہمی تعاون کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان ڈیجیٹل اکانومی میں باہمی تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ لاہور پولیس کا اہلکار منشیات فروشی میں ملوث نکلا۔ ٹیم سریام نے منشیات فروش پولیس اہلکار کو سرکاری یونیورسٹی میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پولیس اہلکار مختلف جامعات کے طلباء کو آئس فروخت کرتا رہا۔ پولیس اہلکار سے 20 گرام آئس برآمد۔ تھانہ مسلم ٹاؤن پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار اہلکار کو روپوش کرا دیا۔ جہانی پوپ فرانسس کا ویٹیکن میں آخری دیدار شروع۔ میت کو کاسا سانتا مارتا کی چاپل میں چبوترے پر رکھ دیا گیا۔ ان کے سرہانے روایتی لباس میں ملبوس 2 محافظ کھڑے ہیں۔ دعائیہ تقریبات جاری ہیں۔ پوپ فرانسس کی میت کو کل سینٹ پیٹرز بیسیلیکا لے جایا جائے گا، جہاں ہزاروں عقیدت مند ان کا دیدار کر سکیں گے۔ پوپ کی آخری رسومات 26 اپریل صبح 10 بجے ادا کی جائیں گی۔ تدفین بیسیلیکا کے سینٹ میری میجر میں کی جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلیہ کے ساتھ پوپ فرانسس کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری۔ 24 گھنٹے میں 2 بچوں سمیت 25 فلسطینی شہید۔ جبالیہ میں بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ قطر اور مصر کے ثالثوں نے غزہ جنگ بندی کا نیا منصوبہ تیار کر لیا۔ منصوبے کے تحت جنگ بندی 5 سے 7 سال کے لیے ہوگی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی میزائل حملے میں الجماعت الاسلامیہ کے اہم رہنما مارے گئے۔ ایک اور حملے میں حزب اللہ کے نائب کمانڈر حسین علی نصر بھی جان سے گئے۔ اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے 26 اپریل کی ہڑتال کامیاب کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی تاجروں سے اپیل۔ تاجر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں منم ظفر نے کہا ہماری جدوجہد مسلم حکمرانوں کو جگانے کے لیے ہے۔ دنیا بھر میں انسانیت سے محبت کرنے والے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ مسجد اقصی OIC اور عرب لیگ کا انتظار کر رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی حضرت عباس کے روزے پر حاضری۔ روزہ مبارک پہنچنے پر عتبہ عباسیہ کے سربراہ نے گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ گورنر سندھ نے ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی، امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کے لیے خصوصی دعا کی۔ گورنر سندھ نے الگرفی میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ چترال میں ریشن شاہ دیر کے متاثرین کا انوکھا احتجاج۔ خواتین نے گھروں کو دریا کے کٹاؤ سے بچانے کے لیے حفاظتی پشتے کی تعمیر خود شروع کر دی۔ بزرگ اور بچے بھی حفاظتی بند کی تعمیر میں شریک۔ متاثرین کہتے ہیں 8 سال میں شاہ دیر کے مقام پر 16 گھر دریا برد ہو گئے۔ روڈ کا بڑا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ بار بار درخواست کے باوجود حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ انتظامیہ نے سڑک کی زمین کا معاوضہ نہیں دیا تو سڑک بند کر دیں گے۔ ہوم گراؤنڈ پر ملتان سلطانز کی دھماکے دار انٹری۔ پاور پلے میں سیزن کا سب سے بڑا سکور 79 رنز بنا ڈالے۔
لاہور قلندرز کے خلاف یاسر خان کی دھواں دھار 50، کپتان رضوان 32 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ملتان سلطانز ایونٹ میں ابتدائی تینوں میچ ہار چکی ہے۔ لاہور قلندرز نے 3 میں سے 2 میچ جیتے اور 1 ہارا ہے۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کراچی کنگز کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر 5 میچ کھیلنے کے بعد لاہور پہنچ گئی۔ کنگز نے پہلے مرحلے میں 5 میچ کھیلے، 3 میں کامیابی حاصل کی۔ اگلا مقابلہ جمعے کو کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا۔ کراچی کنگز 6 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن پر ہے۔ پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گے ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ Bowling, beautiful. Yorker, just... Oh, peel out, yeah. Not a great option. آئی پی ایل میں ایک بار پھر میچ فکسنگ کے الزام لگنے لگے۔ راجستھان کرکٹ ایسوسی ایشن ایڈ ہاک کمیٹی میں شامل جے دیپ نے راجستھان رائلز پر میچ فکسنگ کا الزام لگا دیا۔ جے دیپ نے راجستھان اور لکھنؤ سپر جائنٹس کا میچ فکس قرار دیا۔ کہا بچوں کو بھی معلوم ہے لکھنؤ سپر جائنٹس کے خلاف راجستھان رائلز کا میچ فکس تھا۔ لکھنؤ نے رائلز کے خلاف آخری اوور میں 9 رنز کا دفاع کر لیا تھا اور 2 رن سے کامیابی حاصل کی۔ نیرج چوپڑا نے اولمپئن ارشد ندیم کو دورہ بھارت کی دعوت دی تھی۔ 24 مئی سے بنگلورو میں ہونے والے نیرج چوپڑا کلاسک جیولن تھرو مقابلوں میں دنیا بھر کے تمام جیولن تھروئر شرکت کریں گے۔ ایونٹ کے لیے ارشد ندیم کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا۔ نیرج چوپڑا نے بتایا ارشد ندیم سے بات ہوئی۔ ارشد نے کہا کوچ سے بات کر کے مسئلہ کر دیں گے۔ ارتھ ڈے پر اسلام آباد کے فاطمہ جناح پارک میں شجرکاری مہم کی تقریب۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا، ڈنمارک کے سفیر اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی شرکت۔ محمد علی رندھاوا نے کہا یہ دن ہمیں اپنی زمین اور ماحول کے تحفظ کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ رواں سال اسلام آباد میں 10 لاکھ درخت لگانا ہدف ہے، تمام شہری حصہ لیں۔ ورسٹائل فنکار معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ معین اختر نے اسٹیج، ٹی وی، فلم سمیت مختلف شعبوں میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ روزی، ہاف پلیٹ، ای ٹرین، سچ مچ، بلو اسٹاک جیسے شاہکار آج بھی یادگار۔